اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ شعبان کی پہلی تاریخ یعنی یکم شعبان کا وظیفہ شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہی آسان اور مفید ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل اور طاقتور ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے یکم شعبان والے دن کرنا ہے، یعنی شعبان کی پہلی تاریخ کو کر کے اللہ کی بارگاہ میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ سامعین، یاد رکھیں شعبان کے پورے مہینے میں آپ نے آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ کو منا لینا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، خوب نوافل پڑھنے ہیں، اللہ کا ذکر و ذکار کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام اعمال کرنے سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اللہ پاک آپ کو بن مانگے عطا کرے گا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور اس مہینے میں رحمتوں کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمتوں کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ اے میرے بندے، مانگ جو مانگنا ہے میں تجھے عطا کروں گا۔ اے میرے بندے، تو مجھ سے توبہ کر، میں تجھے بخش دوں گا، چاہے تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک ہی کیوں نہ ہوں۔ تو مجھے پکار تو صحیح، توبہ کر تو صحیح، میں تیری توبہ کا منتظر ہوں، توبہ کر، میں تجھے بخش دوں گا، تیری توبہ قبول کروں گا۔ اس لیے سب مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اللہ سے اس مہینے میں توبہ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کا ورد کریں۔ سب مسلمان بچے، نوجوان، بزرگ اللہ سے اپنی بخشش کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک ہمیں ضرور بخش دے گا، ہماری توبہ کو ضرور قبول کرے گا۔ آج میں آپ کو یکم شعبان کا وظیفہ بتاؤں گی اور اس کے چند فوائد بھی بتاؤں گی۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو اس عمل کے کرنے کے چند فوائد بتاتی ہوں، توجہ سے سن لیں۔ نمبر 1، اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ نمبر 2، کاروبار میں خیر و برکت عطا کرے گا۔ نمبر 3، دشمنوں سے آپ کو حفاظت میں رکھے گا، جادو تعویذات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ جس نے آپ پر جادو کیا ہوگا وہ اسی کی طرف پلٹ کر جائے گا، آپ پر جادو تعویذات کے اثرات نہیں ہوں گے۔ نمبر 4، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، ہر نیک دلی مراد پوری ہوگی۔ نمبر 5، آپ تمام پریشانیوں مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ بھی جائے تو اللہ کریم آپ کی غیبی مدد فرمائے گا انشاءاللہ بفضل خدا۔ یہ تھے یکم شعبان کو وظیفہ کرنے کے فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ ان تمام فوائد کو حاصل کرنے کے لیے آپ یکم شعبان والے دن اس عمل کو لازم کریں، اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہوں، ان تمام فوائد سے مستفید ہوں۔ یکم شعبان والے دن کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے یکم شعبان والے دن نماز اثر ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کریمہ کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ سورۃ کوثر بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ یا غنیوں یا رزاقوں کا ورد کرنا ہے۔ آپ نے یا غنیوں یا رزاقوں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ یا غنیوں یا رزاقوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں یا رزاقوں یہ 1 مرتبہ ہو گیا، یا غنیوں یا رزاقوں یہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ اسی ترتیب سے آپ نے 100 مرتبہ ان اسماء اعظم کا ورد کرنا ہے۔ اول اور آخر آپ نے 11 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔
کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما۔ مولا شیبان کی تمام رحمتیں برکتیں میری خالی جھولیوں میں ڈال دے، میرے خالی ہاتھوں کی لاج رکھنا۔ مولا میں تجھ سے جو بات بھی کہوں، جو دعا بھی مانگوں، مولا میری ہر بات کو مان لے، ہر بات کو ماننے کے بعد میری ہر دعا کو قبول فرما۔ اس طرح آپ نے اللہ سے اپنے لفظوں میں دعا کرنی ہے، مولا میری تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرما، خواہشات کو پورا فرما، مولا میری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ صدقہ رسول کا دے کر تجھ سے مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں، مولا مجھے اپنی رضا میں راضی فرما اور مجھے ہر وہ نعمت سے نواز دے جس کی مجھے ضرورت ہے، طلب ہے، مولا مجھے بن مانگے عطا کر۔ اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار، فیملی ممبر، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔